حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی رات کو آنکھ کھل گئی اور اس نے جاگ کر یوں کہا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی ہی شریک نہیں، بادشاہی اسی کی ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ اللہ پاک ہے اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور بلندیوں اور عظمتوں والے اللہ کی مدد کے بغیر نہ برائی سے بچاؤ ممکن ہے نہ نیکی کی طاقت۔ پھر اس کے بعد اس نے یہ دعا کی، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے تو اس کی بخشش ہو جائے گی۔ راوی حدیث ولید بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، پھر دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اگر اٹھ کر وضو کرتا ہے پھر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز قبول ہوتی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3878۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے قریب رات گزارتے تھے۔ وہ رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی دیر تک یہ پڑھتے ہوئے سنتے، سبحان اللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا مالک اللہ پاک ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، سبحان اللہ وبحمدہ، پاک ہے اللہ اپنی خوبیوں اور تعریفوں سمیت۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3879۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو جاگتے تو فرماتے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں موت دینے کے بعد زندگی بخش دی اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3880۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ باوضو سوتا ہے پھر رات کو اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اللہ سے دنیا کے معاملات میں سے یا آخرت کے معاملات میں سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو اللہ اسے وہ چیز دے دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3881۔ حضرت